السلام علیکم ایف ٹی وی کے ویورز، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سچ کہانی کے 12ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سب کی محبتوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے اس کو سنتے ہیں۔ چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا، تو مستنصر اور باقی کزن جو ہے نا مل کے قبرستان میں آ گئے اس بابا جی کے چیلے کے ساتھ، کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ آج آپ نے چلا کرنا ہے اور اس چلے میں مطلب اس بندے کی ہیلپ کرنی ہے چیلے کی، تاکہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے فیصل کے اوپر وہ ٹل جائے۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ انہوں نے 11 مچھلیاں تھیں، 11 کچی قبروں کے اندر رکھنی تھی، جن کا منہ جو ہے نا وہ پاؤں والی سائڈ پہ ہونا تھا اور دم جو ہے نا وہ سر والی سائڈ پہ ہونی تھی۔ تو ایک کزن کی چیخوں کی آواز سے اور ایک کزن کے بری طرح چیخنے پر جب سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور پتہ چلا کہ وہ جب قبر کے دوران کھدائی کر رہا تھا تو وہاں پہ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے مچھلی اچانک سلپ ہوئی، تو اس کو لگا جیسے کسی چیز نے کھینچا ہے، تو وہ ڈر گیا اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ خیر یہ چونکہ انیشل سٹیج تھی اور صاحب کو حوصلہ ہو گیا کہ نہیں یار یہ ویسے ڈر گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادھر یہاں پہ یہ ہوا کہ چیلے نے جو ہے نا وہ جو ان کے شاگرد تھے، اس نے ایک خاک جو اس نے اپنے ساتھ لائی ہوئی تھی اس سے اپنے گرد ایک گول دائرہ کھینچا۔ اس گول دائرے کے اس نے 5 سائڈ پہ ایک چھوٹے چھوٹے ستارے بنائے اور اسی خاک کے ساتھ اس نے وہ ستارے بنائے۔ باقی جو خاک بچی تھی اس کو اس نے اپنے ہاتھوں پہ گرایا اور ہاتھوں کے چہرے پہ مل لیا اور اپنے پورے جسم پہ ملنا شروع کر دیا، کپڑوں پہ اور چہرے پہ، سر پہ، اور اس کے اندر بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد اس نے ایک آگ کا دیا جلایا۔ دیا تھا لکڑی کا، ایک پیالہ نما کوئی چیز تھی، اس کو اس نے جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لایا ہوا تھا، وہاں پہ اس کے اندر آگ جلائی اور آگ کو اپنے گول دائرے کے بالکل سامنے والے ستارے میں رکھ دیا جو اس نے خاک سے بنایا تھا۔ اس کے پاس ایک بالٹی ٹائپ برتن بھی تھا، اس میں سے کچھ ایسا لگ رہا جیسے کوئی گوشت ٹائپ چیز ہے۔ بیٹھ گیا اور اس نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کے 4-5 بندے میرے کچھ فاصلے پہ بیٹھ جاؤ، چھپ کے بیٹھنا، سامنے نہیں بیٹھنا، ٹھیک ہے؟ اور ان کیس کچھ بھی ہوتا ہے، کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے، تم لوگوں نے نہ تو بھاگنا ہے، نہ رونا ہے، نہ چیخنا چلانا ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ اب رات کا سماں ہے، قبرستان کے ساتھ والا جنگل ہے، ساتھ قبریں ہیں۔ میری نظر جب آسمان کی طرف گئی تو میں نے دیکھا بادلوں کا ایک ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے کے ساتھ پورا چاند ہے۔ اسے آپ لوگ ہندی میں پورنماشی کی پورنماشی کی رات کہہ سکتے ہیں، اردو میں آپ اس کو چاند رات کہہ سکتے ہیں۔ خاموشی ہے، صرف کچھ جھینگروں کی آوازیں آ رہی ہیں جنگل میں سے، اور ہم جھاڑیوں کے درمیان آ کے بیٹھ گئے۔ ہم جہاں پہ بیٹھے تھے وہ ایک سائڈ پہ گھنے درخت تھے، یہ ایک ذخیرہ نما جگہ تھی، جیسے گاؤں میں یا کسی دیہات والی سائڈ پہ ہوتی ہے کہ ایک قبرستان ہوتا ہے، اس سے آگے تھوڑا سا درخت ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، پھر آگے کھیت ہوتے ہیں۔ ہم لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے۔ تھوڑے ہی فاصلے پر نا میں آپ کو بتا دوں، جب ہماری نظر گئی تھی، اور پہلے بھی پتا تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں دیکھا ہوا تھا، ٹرین کی پٹڑی بھی گزر رہی تھی۔ ہم خیر وہاں بیٹھ گئے۔ میں نے دوبارہ اوپر دیکھا، میں نے کہا یار عجیب سی بات یہ بنی ہوئی تھی، اوپر پورا چاند ہے جو پوری روشنی کے ساتھ چمک رہا ہے، کھیتوں پہ روشنی پڑ رہی ہے، ریلوے لائن پہ روشنی پڑ رہی ہے، ہم لوگ ایک اندھیری نما جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں جھاڑیاں سی ہیں، ہم سے کچھ فاصلے پر قبرستان ہے۔ قبرستان میں صاف تو نظر نہیں آ رہا لیکن ہوئلہ نظر آ رہا ہے جہاں وہ چیلا بیٹھا ہوا ہے، اور 2 ہمارے کزن جو ہے نا انہوں نے تقریباً 7 کے 8 قبروں میں وہ مچھلی رکھنی شروع کی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک جب وہ 11ویں مچھلی رکھ رہے تھے، مطلب انہوں نے ہمیں اشارہ کیا کہ آخری یہ، چیلے نے پوچھا کتنی رہ گئی ہیں نا، تو اس ادھر سے آواز آئی جی آخری یہ بس رکھ کے تے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے رکھ لو۔ تو جب آخری بھی رکھ لی تو ہمیں ڈھارس بدی، حوصلہ ہوا کہ یار دیکھیں ہو گیا کام، تو وہ بھاگتے ہوئے آئے اور جہاں ہم بیٹھے تھے وہیں چپ کے بیٹھ گئے۔ اب چیلے نے اپنا کام شروع کر دیا، اس نے اونچی اونچی کچھ پڑھنا شروع کر دی، اور ہم لوگ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں آواز آ رہی تھی
اور ہم لوگ بالکل سانس بھی جو ہے نا ایسے لے رہے تھے کہ ایک دوسرے کے سانس کی آواز آ رہی تھی، اتنی خاموشی تھی۔ ایک ڈر یہ بھی تھا کہ جھاڑیوں میں بیٹھے ہیں، کوئی سانپ بچھو شچھو نہ کاٹ لے، اور لیکن بس اب بیٹھنا تو تھا نا۔ اتنے میں یوں لگا کہ جیسے کوئی بہت بڑا پرندہ ہے جو ہوا میں اڑ رہا ہے، اور اس کے اڑنے کی جو پھڑپھڑاہٹ ہے نا وہ ہم لوگوں تک آ رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی آندھی آ گئی ہے، لیکن یہ چند لمحوں کا تھا، جیسے کوئی چیز آئی اور آگے گزر گئی ہے۔ دور کہیں ہم سے تھوڑی دور نا بہت زیادہ کتے بھونک رہے تھے، اور پھر بھونکتے بھونکتے ان کی آواز ایسے ہو گئی تھی جیسے وہ رو رہے ہیں، جیسے لمبی وہ آوازیں نکال رہے ہیں، لیکن ان کی آوازوں میں ایک دردناک قسم کی چیزیں تھیں۔ ادھر چیلا زور زور سے سر ہلا کے پڑے جا رہا تھا، یا پتہ نہیں سر ہلائے جا رہا تھا، جو بھی تھا اس کی آوازیں بھی ہمیں بھنبھناہٹ کی طرح آ رہی تھی کہ وہ کچھ کر رہے ہیں۔ اتنے میں اچانک ایک سائیڈ پہ قبرستان کے کونے پہ یوں لگا جیسے کسی نے دھواں سا ابھرنا شروع ہو گیا۔ دھواں ابھرتے ابھرتے اس میں سے ایک دم سے نا بالکل پیلے کلر کی آگ، جیسے جسے کہتے ہیں لپٹوں والی آگ جو ہے نا وہ لگنا شروع ہوگی۔ اب وہ آگ جو ہے نا وہ ایک لکیر کی صورت میں آہستہ آہستہ آگے آ رہی تھی۔ پہلے تو محسوس نہیں ہوئی، لیکن پھر تھوڑا سا دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ لکیر کی صورت میں آگے آگے آئی جا رہی، جیسے کوئی کسی کو آگ لگی ہوئی اور وہ چلتا ہوا آہستہ 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 آگے کی طرف آ رہا ہے۔ ہم لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ دبا کے ایک دوسرے کو توجہ اس طرف کر رہے تھے۔ اچھا، اور جب کچھ جو ظاہری بات ہے 5-6 کزن تھے، ان میں سے ایک دو جو تھوڑے آ تو گئے ایڈونچر کے چکر میں، لیکن جب انہوں نے یہ سچویشن اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تو ان کی تو پسینے نکلنا شروع ہو گئے۔ ایک نے مجھے کس کے پکڑ لیا اور میں نے اگلے کو کس کے پکڑ لیا کہ یہ کیا ہونے جا رہا۔ اب ہم لوگ سارے ہی ہم میچ تھے، کوئی چھوٹا بڑا تو تھا نہیں، برابر کے تھے سارے، تو ایک دوسرے کو مٹھیاں دبا دبا کے کہہ رہے ہیں کہ حوصلہ کرو حوصلہ کرو۔ وہ آگ آہستہ 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 کرتی بالکل وہاں پہ آ گئی جہاں پہ وہ قبریں تھی، جہاں پہ مچھلیاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ہی لائن میں تھی چونکہ۔ کچھ دیر تو وہاں پہ کھڑی رہی۔ اب حیرت انگیز طور پہ ایک عجیب سا منظر جو شاید نارمل حالات میں اگر کوئی بندہ دیکھتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، وہ یہ تھا کہ ایک دم سے ایک قبر کی مٹی دھماکے سے جیسے کسی نے بم پھاڑا ہوئی، اور مجھے تو لگا ہی لگا تھا، باقی سب کو بھی کلیئر نظر آیا کہ وہ مچھلیاں جو تھی وہ ایک میں سے اڑ کے باہر آ کے گر گئی ہے، پھر دوسرے میں سے، پھر تیسرے میں سے، اسی طرح اڑتے اڑتے وہ ہر قبر کے پاس وہ آگ رکتی تھی اور اس میں سے مچھلیاں باہر اڑ کے آ جاتی تھی۔ اچھا، اب وہ آگ مزید آگے بڑھنا شروع ہوگی اور وہ چلتے چلتے جہاں پہ سادھو کا چیلا بیٹھا ہوا تھا، وہ بابا کا چیلا بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ چلی گئی اور بالکل ایک جگہ پہ رک گئی۔ اب کیا ہوا، اب جو اس آگ کے پیچھے سے آگ آ رہی تھی اس نے سمٹنا شروع کر دیا، مطلب وہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی وہ ایک ہی سمت میں آ کے جہاں پہ آگ پہلے کھڑی تھی وہاں پہ آ کے اکٹھی ہوگی۔ یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی نے پوری صف جو ہے نا وہ لپیٹنا شروع کر دی ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ ایک پورے الاؤ کی شکل اختیار کر گئی۔ جب الاؤ کی شکل اختیار کر دی، اس الاؤ نے جو ہے نا ایک عجیب سی خلقت، جیسے آپ لگا لو کہ اب سفید چادر جو ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے نا، اور جس کے 2 بازو بنا دیے جائیں اور ایک سر بنا دیا جائے، اس طرح کا ہوئلہ ٹائپ بن گیا، اور اس ہوئلے نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا کے اسے کہا اٹھو یہاں سے، تم جو چاہ رہے ہو وہ اتنی آسانی سے ہونے والا نہیں ہے۔ اب باقاعدہ یہ آواز آ رہی تھی، لیکن ایسے آ رہی تھی کہ جیسے آگ کے شعلوں میں سے پھڑپھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن چیلا اپنی دھن میں لگا رہا۔ اتنے میں جب کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہوئی، اس آگ نے گول دائرے کے گرد گھومنا شروع کر دیا، جیسے کوئی بندہ چل رہا ہوتا ہے، اور وہ ہر 2 سیکنڈ کے بعد جو ہے نا وہ اس کو جیسے تھپڑ مارتی ہے ایسے کر رہی تھی، لیکن وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا ہاتھ اس کا۔ جب یہ صورتحال رہی اور یہ سلسلہ تقریباً ہمارے سامنے کوئی 15 سے 20 منٹ چلا ہے، اور ہم لوگ سارے جو ہمیں آتا تھا کل شریف صورتیں جو آتا تھا ہم لوگ اپنے دل میں پڑھتے ہوئے کونے میں دبک کے بیٹھے رہے، کیونکہ ہمیں اپنی جان بھی پیاری تھی کہ یہاں اگر یہ سلسلہ کچھ بن گیا تو ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہنا، ہم تو مارے جائیں گے۔ اتنی دیر میں جناب صاحب وہ آگ جو ہے نا آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوگی، کم ہوتے یوں لگا جیسے وہ زمین میں دھنس گئی ہے۔ اب دیکھا ہم نے کہ چیلا کھڑا ہوا ہے اور اس نے جو برتن یا بالٹی لائی ہوئی تھی اس کو
اندر ہاتھ ڈالا ہے، تو جب اس نے ہاتھ نکالا اس کا پورا ہاتھ لتھڑا ہوا تھا. وہ تھوڑا سا غور کرنے پہ، دیکھنے پہ محسوس ہوا کہ چپچپاہٹ سی چیز اس کے ہاتھ میں تھی. وہ بعد میں مجھے یاد آیا کہ اس نے کلیجی منگوائی تھی ہم سے، بڑی کلیجی. ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ لوگوں نے بھینس کلیجی لے کے آنی ہے، کلیجی نہیں ہوگی، وہ کلیجا ہوگا. مطلب کوئی 10 کلو دے تک کم سے کم ہوتا ہے، 10-12 کلو دا. اور اس کے ساتھ دل لے کے آنا، لیکن دل پہ کٹ نہیں پھروانا. مطلب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم لوگ بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے بھینس ذبح کرتے ہیں، دل کے اندر ایک کٹ، تکبیر پڑھ کے کٹ لگاتے ہیں. تو اس نے کہا تھا وہ نہیں کروانا آپ لوگوں نے، دل پہ تکبیر نہیں پھروانی. اچھا تو او مائی گاڈ، وہ اس کے ہاتھ میں دل تھا اور اس نے وہ دل ہاتھ میں اونچا کر کے کچھ پڑھنا شروع کیا، اور پھر اس نے زور سے وہ دل ہوا میں اچھال دیا، اور وہ دل ہوا میں ہی یوں لگا جیسے کسی بڑے پرندے نے جھپٹ لیا اور وہ غائب ہو گیا. خون کے چند چھینٹے اس کے اوپر پڑے، کیونکہ وہ اس کے میں سے ابھی بھی وہ پانی نما خون تو رہتا ہے نا دل کے اندر تھا. پھر اس نے نیچے ہاتھ دوبارہ بالٹی میں ڈالا، پوری کی پوری کلیجی اس نے اٹھا کے ہوا میں لہرائی، اور اس کو اپنی بغل میں رکھے ہوئے یا سائڈ پہ رکھے ہوئے چاقو نما، خنجر نما چاقو سے اس کو کاٹا، اور اس ٹکڑے کو بھی اچھال دیے. پھر اس نے دوسرے ٹکڑے کو بھی اچھال دیا، اور وہ ٹکڑے ہوا میں ہی غائب ہوتے گئے. اچھا اب کیا ہوا؟ اب اس نے جب بالٹی میں ہاتھ نکالا تو تولیہ نما اوجری جو تھی، سالم اوجری، اس کو نکال لیا. اس کے ساتھ بھی اس نے یہی سلوک کیا، اور آخر میں جو ٹکڑا بچ گیا اس کو اس نے اپنے منہ پہ پھیرا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. جیسے بھی کھایا، یہ تو اب اس کا کام تھا. ہم بالکل چپ چپیتے یہ دیکھتے رہے. اتنی دیر میں جناب صاحب ایک سفید، بالکل آپ اندازہ کرو کہ اندھیری رات ہو، چاند پورا چمک رہا ہو، آپ کے سامنے قبرستان ہو، جنگل ہو، اور آپ بھلے 10 لوگ بھی کیوں نہ ہوں، ایک دفعہ جو چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، بس فلموں میں دیکھی، حقیقت میں آ جائیں تو لگ سمجھ جاتی ہے کہ بابو جی ایتھے ہو کی رہا ہے. ایک پتہ نہیں کہاں سے، کدھر سے، ہم تو پلک نہیں جھپک رہے تھے، ہم تو بس سم ہمارے تو دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو واضح سنائی دے رہی تھی. کہیں سے نا ایک سفید، بالکل براق سفید کپڑا لہراتا ہوا آیا، جو کہ بعد میں پتہ چلا کپڑا نہیں تھا. وہ عین سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ بول کیا مانگتا ہے، تو مینوں کیوں سدیا؟ میں لونا چماری. انہوں نے کہا تو لونا چماری نہیں ہے، لونا چماری چٹے کپڑے سے نہیں آندی. چیلے نے یہ کہا. انہوں نے کہا کہ میں لونا چماری. انہوں نے کہا نہیں تو لونا چماری نہیں ہے، لونا چماری چٹے کپڑے سے نہیں آندی. انہوں نے کہا بول تو کی بولنا ہے، تو کڑے چو باہر آ، جڑی گل کرنی میرے نال کر، تو کڑے چو باہر آ، تو ہنڈولے چو باہر آ. تو اس نے کہا کہ جی نہیں، میں ہنڈولے چو باہر نہیں آنا، تو پہلے مینوں اپنا آپ دکھا. مطلب اب وہ اردو میں اس کا ترجمہ کر دو. اس نے کہا میں لونا چماری ہوں، تم ہنڈولے، یہ مطلب کڑے میں سے باہر آؤ تو مانگو کیا مانگتے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تم لونا چماری نہیں ہو، لونا چماری سفید کپڑوں میں نہیں آتی. اچھا ان میں یہ تکرار چلتی رہی. تو اس نے شاید چیلے نے کہا کہ تو جاننی ہے یا میں تنوں ساڑا. تو اس نے نا مٹھی بھر کے وہ جو اس کے ساتھ میں خاک تھی اس نے ہوا میں اچھالی، اور جیسے اس پہ پڑی وہ غائب ہو گیا. اچھا اتنی دیر میں جناب صاحب کہیں سے جو ہے نا ایک بالکل سیاہ لیکن افریت ٹائپ چیز تھی، نہ سمجھ آ رہی تھی انسان ہے، نہ سمجھ آ رہی تھی جانور ہے. وہ اپنے اگلے 2 پنجے زمین پہ لگا کے پچھلے 2 پنجوں کے اوپر ساتھ ساتھ جیسے پنمانس ٹائم چیز چلتی ہے، لیکن وہ عجیب بھی تھی، بالوں والی، بے شمار بال، یوں تھا جیسے کسی بچے نے اسکیچ پینسل بنائی ہوئی ہے اور آڑی ترچھی بنائی ہوئی ہے، اس طرح سے وہ تھی. وہ ایک سائڈ سے چلنا شروع ہوئی، کھیت اس نے کراس کیے، اس نے قبرستان کراس کیے، اور بالکل اس کے سامنے آ کے نا کڑے کے بیٹھ گئی. ہاں بولو، بتاؤ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں تو بتا تو کون ہے، تو لونا چماری تو نہیں ہے. اس نے کہا نہیں میں لونا چماری. اس نے کہا نہیں تو لونا چماری نہیں ہے، میں تجھے جانتا ہوں تو کون ہے، تو اور یہاں سے آیا بھی نہیں ہے، تجھے تو میں نے بلایا نہیں، تو کیوں آ گئے؟ تو اس نے کہا پھر تو اپنا علم بند کر، تیرے اس طرح بولنے سے نا ارد گرد پہ سارے ہمارا قبیلہ بھی پریشان ہو رہا ہے، ہمارے لوگ بھی پریشان ہو رہے ہیں، تو یہ رکھتے ہیں بند کرو، یہاں سے چلے جاؤ. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا. اس نے کہا نہیں جائے گا تو میں پھر تیرے ساتھ وہ سلوک کروں گا جو تو جانتا نہیں ہے. مطلب آپ اندازہ لگا رہو کہ ہم جو چیلے کو لائٹ لے رہے تھے اس کے اندر اتنی پاور تھی کہ وہ افریتوں کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا اور لڑنے کی تیاری کر رہا تھا. اچھا اس افریت نے ہاتھ آسمان کی طرف کیے تو اس کے ہاتھ جو ہے نا دھاگوں کی طرح اوپر، یا انگلیاں تھی، ہاتھ تھے، جو چیزیں بھی تھی، اس کے بے شمار دھاگے نکل کے اوپر کی طرف جانے لگے. اور پھر وہ ایک دم سے نیچے آ کے انہوں نے گول دائرہ بنانا شروع کر دیا، جیسے وہ اس کو پکڑنا چاہ رہے ہوں، رسی کی گرپ بنانا چاہ رہے ہوں. اور حیرت ناک بات یہ ہے کہ وہ کڑے کے پاس آ کے رک گیا. خیر ابھی بھی اس نے یہی کیا، چیلا کھڑا ہوا تھا
اس کے ہاتھ میں خاک تھی، اس نے ہوا میں شف کی، مطلب شف کی یا اٹھائی، جو بھی کیا، وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا تو لڑائی چاہتا ہے تو میں پھر سب کو بلوا لوں؟ تو اس نے کہا کہ میں لڑائی نہیں چاہتا، جب تو ہے نہیں، تجھے میں نے بلایا نہیں، تو یہاں سے چلا جا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی اسی طرح ہوا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ آسمان پہ ایک دم سے بہت سارے پرندوں کی آوازیں، یوں لگا جیسے بے شمار پرندے اڑ رہے ہیں اور گول دائرے میں آوازیں نکال کے گھومے جا رہے ہیں۔ اب کی بار چیلے نے آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے یوں لگا جیسے واقعی لگ رہا تھا جیسے بالکل وہ حیران ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، اور وہ بے شمار پرندے ملتے ایک بڑا پرندہ بن گئے، اور ایک بڑا پرندہ جو ہے نا ایک الو کی شکل اختیار کر کے اور بالکل ٹھیے کے سامنے جو اس کا اڈا تھا یا جو چیز تھی کڑا تھا اس کے سامنے آ کے رک گیا۔ اس نے کہا، پہلی آواز میں اس نے بالکل چیخ ماری جیسے الو کی چیخ نکلتی ہے، اور کہا کہ تو جو یہ ناٹک کر رہا ہے نا، تیری پاور کا مجھے اندازہ ہے، لیکن تو کچھ بھی کر، ہم ایک استاد کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اور تمہارا استاد اور میرا استاد، تمہارے استاد کا استاد میرا استاد ہے، تو میں اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے تم لوگوں کو منع کر رہا ہوں کہ تم لوگ اس چیز سے باز آ جاؤ۔ تمہارا استاد نااہل نکلا، وہ 4 پیڑھیاں کر چکا تھا، اور میں اب جب آگے جا رہا ہوں تو وہ ان کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ اس کو منع کرو کہ وہ اس کام سے باز آئے۔ ابھی تجھے میں جانے دے رہا ہوں، میں تجھے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جا کے میرا بتاؤ کہ میں کون ہوں، اور پھر میرے ساتھ وہ بات کرے۔ ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم تو جا کے بول دو گنگال سے کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ ٹھیک نہیں۔ جب تجھے پتہ چل گیا تھا پہلے یہ دفعہ میں کہ ہم دونوں استاد بھائی ہیں، تو تمہیں میرے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں پھر بھی استاد کا دید لحاظ رکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا معاملے سے تم لوگ دور رہو۔ تو اس نے کہا کہ چیلے نے کہا کہ مجھے تو جو حکم ملا میں نے اس کو کرنا ہی کرنا ہے، یہ لے مزہ چکھ۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ ہوا میں اٹھایا تو حیرت انگیز طور پہ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور دائرے کے اندر سے اٹھا کے اس کو باہر کھیتوں میں پھینکا ہے، اور اتنی زور سے دور گرنے اس کے منہ سے غیر انسانی آواز نکلی جیسے وہ بہت زور سے چیخا ہو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چیز جو کہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ پرندہ ہے، کہ الو نما، کوئی جانور نما، مطلب کوئی چیز ہے، اس نے ایک دم سے حیت چینج کی اپنی، اور وہ ایک عجیب سی مخلوق میں کنورٹ ہوگی، جیسے لگتا تھا کہ بہت بڑی کوئی چڑیل ٹائپ چیز ہے۔ اور اس نے اسے کہا کہ میں نے تجھے کہا ہے کہ تیرا گرو اور میرا جو استاد ہے، ہم دونوں استاد بھائی ہیں، ہم نے ایک استاد سے سیکھنا شروع کیا تھا۔ اس کو بولو کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ ان لوگوں کے معاملے میں تم لوگوں نے نہیں آنا، ورنہ مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کون کون بیٹھا ہے، میں ان سب کے منکے توڑ دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو چیلا جو کہ بہت بری طرح سے گر چکا تھا، اور ہم جو کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم چھپے ہوئے ہیں، ہماری تو سانس گھگی بند گئی کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم سے جیسے چاروں طرف خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے تک ہم لوگ بالکل بیوقوفوں کی طرح ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہے، ایک دوسرے کی ہاتھ پکڑے پسینوں پسینے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ایک نے چیلا اٹھا اور اس نے اٹھ کے کھیتوں میں سے آواز دی کہ اگر چھپے ہوئے ہو تو سامنے آ جاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا منکا ٹوٹ گیا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حصہ نمبر 13 کی طرف چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اپنے فیڈ بیک سے آگاہ ضرور کیجیے گا، کہانی دن بدن بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتی جا رہی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ السلام علیکم۔